اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز سامعین، آج سے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی تفسیر مسئلے مسائل کا انتظام اور اہتمام ہے۔ اللہ کا کلام جس کی پوری حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، آج بھی قرآن پاک کے نکات، مسئلے مسائل نکالنے والے نکال رہے ہیں اور امت اس سے سیریاب ہو رہی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنقضی عجائبہ، قرآن پاک کے نکات قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ کی توحید ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی رسالت، خبر اور حشر کے بارے میں، جنت اور جہنم کے متعلق، پھر اللہ کے انبیاء اور نیک بندوں کے واقعات، پھر دشمنان اسلام جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے عبرتناک واقعات، اس کے علاوہ یہ تمام چیزوں کے علاوہ قرآن پاک میں سب سے اہم جو شعبہ ہے وہ ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کا لاہی عمل یعنی مسئلے مسائل ہے۔ شریعت مطہرہ کے جتنے مسائل ہیں وہ سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہزاروں مسائل کا حل کر دیا، نکال دیے، یہ تمام مسائل کو آپ نے کہاں سے حل کیا؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے قرآن پاک کی صرف ایک آیت کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کو سامنے رکھ کر شریعت کے تمام مسائل کو نکال دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے کہ حضرت وہ کون سی آیت کا ٹکڑا ہے جس کو رکھ کر آپ نے پوری شریعت کو قرآن سے نکالا، حلال اور حرام کے تمام مسائل کو آپ نے قرآن سے نکالا، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، حلال اور حرام سب آپ نے نکالا، وہ بھی پورے قرآن کے 30 پارے 114 سورتوں سے نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے آپ نے پورے مسائل نکال لیے، آخر وہ کون سی آیت کا ٹکڑا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو میں سامنے رکھ کر پوری شریعت کو قرآن سے نکال لیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگوں تمہارا نبی جو لے کر آیا اور جو کرنے کا حکم دیا اسے کرو، اور تمہارا
بچنے کے لیے کہا ان چیزوں سے بچ جاؤ، تو میں نے میرے نبی کی زندگی میں ان تمام چیزوں کو الگ کر لیا جو چیزیں نبی کیے اور کرنے کا حکم دیے، اور ان تمام چیزوں کو میں نے الگ کر دیا جن چیزوں کو نبی نے نہیں کیا اور کرنے سے منع کیا، تو پوری شریعت پورا اسلام بن گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ روزہ لگ گیا کہ اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو قرآن ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو وقت دیا، قرآن ان کو بہت کچھ دیا۔ جن لوگوں نے قرآن کو وقت دیا ان لوگوں کو قرآن نے بہت کچھ دیا، یعنی اللہ نے بہت کچھ دیا، اور جن لوگوں نے قرآن کو وقت نہیں دیا وہ آنکھ رکھ کر بھی اندھے کے اندھے رہ گئے، زبان رکھ کر بھی گونگے کے گونگے رہ گئے، کان رہ کر بھی بہرے کے بہرے رہ گئے، دل دماغ رکھ کر بھی پاگل کے پاگل رہ گئے۔ سم بکم عمی، دو دن کی درائیوی میں دو مرتبہ آئی یہ آیت کا ٹکڑا، ایک پہلے پارے میں دوسرے پارے میں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ وہ لوگ سم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، بکم گونگے ہیں، بہرے ہیں، لا یعقلون ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، جانور کی طرح ہیں۔ غرض میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں تو میں نے مقدمے کے طور پر یہ باتیں عرض کر دیا۔ یہ تفسیری جو نظام ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو انتظام ہوتا ہے، ساری دنیا کے تمام مساجد میں اگر روزانہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ تو یہ نظام کا ہونا اس دور میں واجبات میں سے ہے۔ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ، کئی کو مزد صاحب برابر آ رہی ہے آواز؟ صدر صاحب کو بولو برابر آ رہی ہے، برابر رکھو آواز، رکھو برابر رکھو۔ بیان کرنے والے ہمیں ہی نہیں، ہم نہ معلوم۔ تو قرآن کو اگر وقت دیں گے تو قرآن بہت کچھ دے گا، ہمیں دیتے نہیں قرآن کو وقت، کیونکہ آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن ہی پر حملے ہو رہے ہیں، اور جواب دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری۔ اگر ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو پھر دشمنوں کا جواب کیسے دیں گے؟ ایسی ایسی باتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، آنکھ کھل جائیں گے، آنکھ۔ اللہ ہم تمام کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دل چاہتا ہے کہ روزانہ کی تلاوت میں کوئی ایک آیت یا دو آیت اور اس سے نکلنے والے مسائل اور فضائل آپ کے سامنے بیان کروں۔ توجہ سے آپ لوگ آج تراویح پڑھے ہوں گے، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ توجہ سے بہت ساری مشہور آیتیں آئیں تلاوت میں، ویسے تو پورا قرآن مشہور ہے، پھر اس میں بھی کچھ آیتیں، کچھ صورتیں مشہور ہیں۔ اس میں سے ایک آیت ایسی آئی جو بہت زیادہ مشہور ہے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ آیت الکرسی۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ آیت الکرسی دبور کل صلاۃ مکتوبۃ
جو آدمی آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا، لم یمنعہ من دخول الجنہ، پڑھنے کے فوراً بعد اسے جنت میں داخل کرنے سے کوئی چیز روکتی نہیں، الا ان یموت، سوائے موت کے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جیسے قرآن ایک مقدس کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی ایک مقدس کلام ہے۔ قرآن کے بعد حدیثی کا درجہ ہے، جیسے آج تک قرآن سے کوئی عیب کوئی نہیں نکال سکا، بالکل اسی طریقے سے نبی کے فرمان سے بھی آج تک کوئی ایک عیب نہیں نکال سکا۔ کوششیں تو 1400 سال سے لوگ کر رہے ہیں، 1450 سال سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ناکام ہونے کے بعد بیٹھنے کے بجائے اپنی شرارتیں برابر جاری رکھے ہیں۔ دیکھیے کتنی بہترین بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنے طرف سے جنت نہیں بانٹ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوتا وہ فضیلت بھی نبی بیان نہیں کرتے، اپنی طرف سے اٹھا کر جو چاہے نبی نہیں فرماتے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، ہم جو اس پر نازل کرتے ہیں وہی بیان کرتا ہے۔ اب یہ فضیلتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، نبی کے زبان سے نکلے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں، دیکھیے من قرأ آیت الکرسی، اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ قرآن پاک میں جیسے سورتوں کے نام ہیں، پاروں کے نام ہیں، ہر آیت کا نام تو نہیں ہے لیکن بہت ساری آیتوں کا نام ہے، ان میں سے ایک آیت ہے، اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ اس آیت میں 10 کلمات ہیں، ٹوٹل 10 کلمات ہیں۔ جب موقع ملے گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، بڑی بہترین فضیلت والی کتاب ہے۔ اس کی پہلے فضیلت سن لیجیے اور حدیث میں آنے والے کچھ واقعات سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، جس نے آیت الکرسی کو پڑھا، وہ بھی کب پڑھا؟ ہر فرض نماز کے فوراً بعد۔ دبر کہتے ہیں بالکل فوراً، سلام پھیرے، مسنون کچھ دعائیں ہیں، ان میں سے ایک یہ آیت الکرسی بھی اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یمنعہ، اسے کوئی چیز نہیں روکتی من دخول الجنہ، جنت میں داخل کرنے سے۔ پڑھنے کے بعد بھی وہ کیوں جنت کو گئے بغیر ہے؟ اس لیے کہ اس پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرے، آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا آدمی بغیر حساب کے جنت جاتا ہے۔ یہی تو مطلب ہے، یہی تو مطلب ہے۔ پڑھا اگر انتقال ہو گئے، ایسے بہت ساری روایتیں ہیں، یہاں جتنی ہے آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے آیت الکرسی پہلے سیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ تو بول ڈالے، لیکن پڑھیں گے کون؟ چوہے ہیں نہیں، چوہے، ارے چوہے بھائی، چوہے مانو، چوہے مانو۔ محلے میں بہت تنگ کرتے تھے، گھر میں بہت ستاتے، گھر کے میاں بیوی بچے بڑے سب پریشان ہوں گے۔ یہ چوہے جو ہیں نا بہت ستا رہی، ان کا کیا طبی علاج کرنا، پکڑے تو پھر پیچھے سے بعض محلے میں چوہے بہت زیادہ رہتے ہیں، تو کیا کریں کہ وہ گھر والے ایک بلی لے لے کر کو رکھ ڈالے۔ اب بلی روزانہ ایک چوہا پکڑ رہی ہے، کھا رہی ہے، بھوک لگی تو پکڑ رہی ہے، کھا رہی ہے، پورے چوہے پریشان ہو گئے۔ اب تو ہمارا خاتمہ پکا ہے، ہمیں مرنا بھی نہیں جینا، یہ بلی کو ختم کرنا ہمیں سب مل کر۔ کروڑوں چوہے مل گئے تبھی ایک بلی کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ چوہوں کا کوئی چھوٹا سا پروگرام تھا، میٹنگ کریں گے، چوہے مل کر بولے چلو میٹنگ کریں گے۔
کیا کرنا بھئی انہیں اچانک آ کر حملہ کرتی، اچانک آ کر حملہ کرتی، انہیں آتی سے بھی معلوم نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، اسے بول بھی نہیں سکتے کہ بول کر آؤ۔ ایک کام کریں گے، کیا کریں گے، کسی نے عقل مند چوہے نے مشورہ دیا، ایک کام کریں گے، اس کے گلے میں گھنٹی ڈال لیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کے گلے میں گھنٹی ڈالیں گے، انہیں آتے وقت وہ گھنٹی ہلی تو آواز آتا ہمیں سب چھپ جائیں گے۔ وہ چوہوں میں ایک بوڑھا تھا، یہ بوڑھے لوگ جو ہوتے نا بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بوڑھوں سے جوان پریشان ہیں، گھروں میں بوڑھے رہنا برکت کی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکرام کرتے ہیں، اللہ اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اس کا اکرام کرتے ہیں جو بوڑھا ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بوڑھے کا اکرام نہیں کرتا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ بوڑھے رہنا بڑے فائدے کی بات ہے۔ ہمارا علم، ہماری جوانی، ہمارا تجربہ، ہماری عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں بوڑھوں کا تجربہ شروع ہوتا ہے۔ ضرورت پر ان کے جملے جو کام آتے ہیں نا، اچھے اچھے لائر کا مشورہ کام نہیں آتا۔ میں اکثر بیانوں کو جاتا ہوں، یہ بات آ جاتی ہے تو ایک لطیفہ بھی بولتا ہوں۔ آیت الکرسی کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ کسی زمانے میں کوئی ایک غریب نوجوان ایک بادشاہ کی بیٹی سے محبت کر ڈالا۔ یہ محبت اندھی ہوتی کتے مجھے نہیں معلوم بات، محبت کرتے نہیں کہتے، محبت ہو جاتی کہتے، کر ڈالے۔ آپ دونوں قسمہ کھا لیے، شادی کرنا کیا کی کرنا، کدھر کی کرنا۔ لڑکے کا بابا تو کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن لڑکی کا باپ اس غریب کو شادی کر کے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہاں لیول نہیں نا ہمارا، لیول دیکھتے ہیں، دولت کو سامنے رکھ کر لیول دیکھتے ہیں، علم کو رکھ کر کب تک لیول دیکھے نہیں، تقوی کو رکھ کر اب تک لیول دیکھے نہیں، دولت کو سامنے رکھ کر لیول دیکھتے ہیں۔ لیکن لڑکا لڑکی کی محبت کی ضد نے لڑکی کے باپ کو بھی شادی کر کے دینے کے لیے مجبور کر دیا، تو اس صورت میں لڑکی کے باپ نے لڑکے والوں کو 2 شرط رکھا۔ کیا؟ میرے 2 شرطیں ہی اس پر عمل کرے تو میں شادی کر دیتا ہوں۔ ایک شرط کیا؟ بارات آئے گی تو بارات میں ایک بھی بوڑھا نہیں رہنا۔ دوسری شرط قریب پہنچنے کے بعد بولتا ہوں میرے حال کیا کہ ہوا نہ بول کر لڑکا لڑکے کا بابا سب خوش ہو گئے، لیکن اتفاق سے لڑکے کا دادا زندہ تھا۔ لڑکے کا بابا سب کیا بولے، دادا ہمیں شادی کر کو بلا لے کر آ جاتے تمہیں یہاں چلے، لیکن دادا مانتا کب؟ دادا بولے وہ ہوتا نہیں رہے، میں زندہ ہوں سب تیری شادی کے واسطے، شادی تیری ہوگی تو مر جاتا ہوں۔ اتنے سالوں سے حسرت، ارادے، تمنائیں، دعائیں کر ڈال کو تیری شادی میں میت نہیں رہنا کرتا۔ اب یہ بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا ہونا برکت رحمت جہاں ہے، یہ اپنی طبیعت میں ضدی بھی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے بڑی عمر دیتے ہیں بچپنا دے دیتے ہیں۔ بچوں کی ضد اور بڑوں کی ضد دونوں ایک ہوتی ہے۔
کبھی بچوں کا دماغ اور بڑوں کا دماغ دونوں ایک ہوتا ہے. جیسے بچے ضد پوری کرنے کی پوری مہارت رکھتے ہیں، ویسے بوڑھے بھی بڑے ضدی ہوتے ہیں، کہتے کرنا تو کرنا. اب دادا آپ کو بول کر بول رہا ہے شادی کی بڑی شرط ہے، خیر کیا کرنا. پوترا اور دادے کے درمیان میں بڑی محبت تھی تو دادے کو پوترا بولے ایک کام کریں گے، تم نہ بلا لے کو تو جائیں گے لیکن چلا لے کو گھوڑے میں بٹھا لے کو نہیں، گفٹ کے باکس میں بٹھا لیتے ہیں تم. دیکھے تو آدمی کیا سمجھ رہا ہے گفٹ آ رہا ہے، بڑا گفٹ آ رہا ہے بول کر. دادا سوچے چلو کم سے کم اتنا تو ہوا نا بول کر گفٹ کے باکس میں بیٹھ گئے. زبردست اوپر سے پیکنگ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے سوراخا میں ڈالے. یہ تو ایک دم پیک کر ڈالا تو وہ باکس نہیں ہوتا، جنازہ ہو جاتا ہو. اب لے کر جا رہے ہیں، برابر لے کر چلے گئے. لڑکی کے اور لڑکے کے گھر کے بیچ میں ایک بہتی ندی، زندہ ندی، پانی جا رہا ہے، فل پانی جا رہا ہے، لمبا بہت بڑا. وہاں آ کر کھڑ گئے پل کے پاس. بادشاہ کے وزیراں کھڑ گئے. کیا؟ بادشاہ بولے رک ڈالے، یہ کتنا شرط ہوئی ہے، سو پہلے چیکنگ کریں گے بوڑھا ہے کیا. دیکھے تو کون بھی بوڑھا نہیں ہے. اب دوسری شرط کیا کہ یہ جو پانی سے بہتی ہوئی ندی ہے اسے دودھ سے بہاؤ، تب ہم ہماری بیٹی کا نکاح تمہارے سے کریں گے. اب بارات وہیں کھڑ گئی. دودھ کی ندی کبھی دیکھے آپ؟ اچھا دیکھنے کا ارادہ ہے؟ ارے ہے دیکھنے کا ارادہ؟ انشاءاللہ تعالی جنت میں دیکھیں گے دودھ کی نہر. مثل الجنت التي اعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. متقیوں کے لیے زبردست جنت، اس میں ایسے میٹھے اور تازے بہترین پانی کی نہریں ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہر ہوں گی، یہ شراب نہیں وہ الگ شراب. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی نہر ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وہاں سے سیراب ہوں گے. پانی کی بھی نہر ہوں گی، دودھ کی بھی نہر ہوں گی، شراب کی بھی نہر ہوں گی، شہد کی بھی نہر ہوں گی. اور اللہ کی قدرت دیکھو، یہ پانی کی ادھر، دودھ کی ادھر، شراب کی ادھر، شہد کی ادھر نہیں، چاروں نہریں ایک ساتھ مل کر جائیں گی. لیکن دودھ پانی میں نہیں ملے گا، پانی دودھ میں نہیں ملے گا، شراب شہد میں نہیں ملے گا، شہد شراب میں نہیں ملے گا. کیا زبردست. اللہ تعالی ہم کو ایمان والی موت عطا فرمائے اور جنت کا فیصلہ فرمائے. اور جب ہم جنت جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے. اب بیٹی دنیا میں دودھ کی نہر دنیا میں کام ہی نہیں ہے، لیکن لڑکی کا بابا رکھ دیا شرط. کیا کرنا؟ اب اندر سے بڈھا پوچھ رہا ہے کیرے گئے نہیں سو، کیرے کھڑ گئے سو. ارے چپ کے رہو نا دادا، یہاں سے ہمیں ٹینشن میں ہی کہ تو کیرے کیرے بول تو ہمارا مردہ نکال تم. ارے بولو رے بندے. دادا یہ دوسری شرط آ گئی ہے. کیا شرط؟ دادا اب ہمیں لڑکی کے گھر کو جانا کتو، بیچ میں پانی کی ندی ہے، تازہ زندہ بہتی ہوئی. لڑکی کا بابا بولیا کہ یہ ندی کو دودھ کی ندی بناؤ بول کر. اس کیسے کھڑ گئی کانت بھی، یہ کام ہوتا کیا دادا؟ دادا بولا کہتے ارے کی نہیں ہوتا رے، ہوتا. اب پانی ہے کیا؟ بھوت ہے دادا. کھڑا ہے جا رہا ہے، بھوت جا رہا ہے دادا. تو پھر تمہیں فوراً اعلان کرو، بادشاہ کو بولو ابھی ہمیں دودھ کی ندی بنائیں گے، فوراً یہ ندی کو پانی سے خالی کرو. پانی خالی کر کو دیو تمہیں، ہمیں کیوں بہاتے. بادشاہ تک جواب جب گیا تو بادشاہ بولیا یہ گروپ میں کہاں کی بڈھا ہے، یہ گروپ میں کہیں بوڑھا ہے، ورنہ اتنا عقل مند جواب کوئی دے نہیں سکتا.
بوڑھے چاہے انسانوں میں بوڑھے ہو کہ جانوروں میں بوڑھے ہو بڑے عقل مند ہوتے ہیں. وہ چوہوں میں سے ایک چوہا جو بوڑھا تھا پورے چوہوں کو کہنے لگا کہ بات تو بڑی اچھی ہے, مشورہ بڑا اچھا ہے, بلی سے خطرہ ہے, مصیبت ہے, جان وبال ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے ہماری جنریشن. گلے میں گھنٹی بننا بہت اچھی بات ہے, آنے کی خبر پہنچے گی, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے گلے میں جا کر گھنٹی کون ڈالے گا؟ گھنٹی ڈالنے گئے تو انہیں کھا لیا. تو یہ باتیں نہیں کیوں کہا؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ جنتی بن جائیں گے, کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں داخل کرنے سے اسے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے موت کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو آیت الکرسی پڑھنا آتا ہے؟ حضرت جنت کو جانے کا راستہ اتنا آسان کیا حضرت؟ ادھر پڑھے ادھر چلے گئے, بغیر حساب کے انشاءاللہ تعالی جنت کو جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو آیت الکرسی پڑھنا آتا ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے پڑھنا جن لوگوں کو آتا ہے ان میں سے کتنے لوگوں کو صحیح آیت الکرسی پڑھنا آتا ہے؟ دو چیزیں ہونا, ایک پڑھنا آنا, دوسرا صحیح پڑھنا آنا, تجوید کے ساتھ, مخارج کے ساتھ. کیونکہ اللہ کا کلام جب تک صحیح نہیں پڑھیں گے اس کا اثر بھی ہم کو نظر نہیں آئے گا, بلکہ اثر ہی نہیں ہوگا. غلط قرآن پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا. صحیح قرآن پڑھیں گے, صحیح آیت الکرسی پڑھیں گے, صحیح سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے, صحیح سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ پڑھ کر خود پر دم کرو اثر, دوسروں پر دم کرو اثر, جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں فائدوں میں اثر پہنچے گا. لیکن یہاں ہم لوگوں کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتا. ہم میں سے اکثر لوگوں کو, نوجوانوں کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتا. جب پڑھنا آتا ہے تو غلط پڑھنا آتا ہے. اللہ کا کلام ہے, ایسا ویسا پڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کرو, تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو, مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو. کتنے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں. نہیں, صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. پہلے کسی قاری صاحب, امام صاحب, مولانا کے پاس جا کر قرآن پڑھ کر سناؤ, حضرت میں قرآن ذرا پڑھتوں, ذرا سنو حضرت میں صحیح پڑھتوں کہ نہیں پڑھتوں. اب حضرت بول ڈالے نہیں بھائی آپ زبر زیر کی رعایت نہیں کرتے, مخارج کی رعایت نہیں کرتے, اور پڑھنے کا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو پھر پہلا کام یہ ہے کہ چھوٹے بڑے یہ نہ دیکھیں, فوراً کسی مکتب یا مدرسے میں یا اپنے ہی مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں گزارش کر کے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھے. اللہ کے کلام کو, دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر طے نہیں ہے. آپ جس عمر میں چاہے اس عمر میں پڑھ سکتے ہیں. تقریباً میں چاند دکھنے سے ایک دن پہلے تک بھی ایک دن بھی خالی نہیں, مسلسل سفر میں تھا. ایسے ایسے جلسوں کو بھی گیا. الحمدللہ اس سال تو مجھے بہت خوشی ہوئی, ایک جلسے کو گیا جہاں پر تعلیم بالغان کا انتظام ہوا. 22 نوجوان اس عمر کے, ہمارے جو تنویر بھائی یہ عمر کے جو ہیں نہیں, وہ بچوں کا نہیں ہے, یہ عمر کے بچے بھی قرآن ختم کر رہے ہیں. لیکن جس مدرسے کے جلسے کو میں گیا اس مدرسے میں 22 نوجوان الحمدللہ 6 مہینے کی محنت میں صحیح قرآن پڑھنا سیکھے بھی, الحمدللہ قرآن مکمل بھی کر لیے. ان کے دستار بندی اور ان کے اسناد کا جلسہ. لاک ڈاؤن سے پہلے میں گجرات گیا تھا, وہاں پر تو ایک بوڑھے میاں تقریباً 80-81 سال کی عمر کے, جب حافظ بچوں کا نام لیا جا رہا تھا
بچے آ رہے تھے، ہمارے ہاتھوں سے پگڑیاں پہن رہے تھے، ہاتھوں سے سند لے رہے تھے، ایک بوڑھے میاں بھی پکارنے کے بعد آئے نام۔ میں سوچا کہ شاید ان کا بیٹا کی پوتا کی حافظ ہوا رہیں گا، نہیں آیا ہے اس لیے بابا کو یا دادا کو دے رہے ہیں، نہیں، انہی کے سر پر پگڑی باندھا جا رہا ہے۔ پریشان پورے اسٹیج میں رہنے والے علماء، جو وہاں کے مقامی علماء چھوڑ کر باہر سے جو آئے تھے وہ علماء پریشان ہو گئے، ارے اتنے بڑے بوڑھے میاں کے سر میں پگڑی باندھی جائی ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ تو اللہ اکبر، 4 سال پہلے ان کو اللہ نے توفیق دی، غیرت آئی، شرم آئی، خیال آیا، ڈر ہوا، شوق پیدا ہوا، انہوں نے مدرسے میں محتمم صاحب کے پاس جا کر گزارش کرنے لگے کہ میں مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ محتمم صاحب نے ان کے اس جذبے کو، تڑپ کو، شوق کو، خوف کو دیکھ کر داخلہ لے لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میں بڑی عمر کا تو اپنی جگہ پر ہوں، فری پڑھنا نہیں چاہتا، فیس بھی دوں گا، مزید مجھے ان بچوں کے ساتھ بٹھائیے جو بچے اس کلاس میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اور اپنے پڑھانے والے استاد سے انہوں نے کہا جیسے یہ چھوٹے بچے قرآن پڑھتے پڑھتے اٹکتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں، ان کو جیسے آپ بلا جھجک مارتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں بھی اٹکا تو مجھے بھی مارو۔ شوق تھا، ورنہ تو اس عمر میں جلدی دماغ میں چیزیں بیٹھتی نہیں، لیکن شوق جس کے پاس ہوتا ہے اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ میں وہی شروع میں آپ کے سامنے جملہ کہا کہ قرآن کو وقت دیے تو قرآن بہت کچھ دے گا، ہم لوگ قرآن کو وقت دیتے نہیں، قرآن دیتا نہیں۔ تو 4 سال کی مدت میں انہوں نے الف با تا سے ناظرہ پڑھنا شروع کیا، ناظرہ ختم کر کے حفظ پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ 80 پر 1 سال کی عمر میں الحمدللہ قرآن پاک کے مکمل پکے حافظ ہو گئے۔ استاد نے ان کو سزا بھی دی ہے، ان کے استاد آ کر مائک میں بولنے لگے جب انہوں 1 سے 2 دن سبق نہیں سنایا تو میں اس بڑھاپے میں بھی ان کو 2 گھنٹے کھڑا کیا اور قرآن لے کر انہوں یاد کر لے کر کے، کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ ہمارے نزدیک ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے نہیں، غلط کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں، حرام کرتے ہوئے شرماتے نہیں، سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے شرماتے نہیں، اچھا کام کرتے ہوئے ہم لوگوں کو شرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی آیت الکرسی کے متعلق کل بھی میں آپ کے سامنے روایتیں رکھوں گا، پہلے سیکھو انشاءاللہ تعالی۔ اس کی پہلی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، پورے یقین بھروسے کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔